نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ نے فرمایا یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے اور ہمارے یمن میں بھی برکت ڈال دے. صحابہ کرام سن رہے تھے اور سوال کرنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت ڈال دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نجد. آپ نے فرمایا اس علاقے میں تو فتنے نمودار ہوں گے, اس علاقے میں تو شیطان کا سینگ نمودار ہوگا اور کئی فتنے اٹھیں گے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا, یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے, وفی یمننا, اور ہمارے یمن میں بھی برکت ڈال دے. صحابہ کرام سن رہے تھے اور سوال کرنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا, ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا, یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت ڈال دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نجد. نجد سے مراد پتہ کیا ہے؟ نجد سے مراد مدینہ کا جو مشرقی علاقہ ہے, جو آج سعودی عرب کا جو ریاض ہے وہاں سے لے کر عراق تک, یہ سارا نجد کا علاقہ کہلاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وفیہا یطلع قرن الشیطان, کہا اس علاقے میں تو فتنے نمودار ہوں گے, اس علاقے میں تو شیطان کا سینگ نمودار ہوگا اور کئی فتنے اٹھیں گے. اسی لیے خوارج کا فتنہ یہیں سے اٹھا تھا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا معاملہ ہے وہ بھی ساری تحریک یہیں سے اٹھی تھی, اور بھی کئی فتنے وہ یہیں سے طلوع ہوئے تھے. بہرحال حدیث سنانے کا مقصد رسول اللہ کی دعا اللہم بارک لنا فی شامنا, یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے. امام ابن بطال المالکی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ خص الشام والیمن بالبرکہ, نبی اسلام نے شام اور یمن کے لیے جو برکت کی دعا کی ہے اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ الْأَنْبِيَاءِ وَمَنَازِلُ الصَّالِحِينَ, کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی جگہ ہے اور یہ صالحین اولیاء نیک لوگوں کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم اسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی جو ہے وہ سرزمین پہ آئے. ابراہیم اسلام نے ہجرت کی اس علاقے کی طرف, حضرت اسحاق وہیں رہے, حضرت یعقوب وہاں رہتے رہے, اس کے بعد حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت یوشع بن نون, اور پھر یہ ہے کہ حضرت ایوب, حضرت یونس, حضرت شعیب, اور پھر آگے چلیے تو حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, یہ جتنے بھی انبیاء ہیں, اور آل عمران کا سارا کنبہ قبیلہ وہ سارا سرزمین شام میں رہتا تھا. حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامنہ عورت وہیں رہتی تھی جہاں ان کے بعد پھل آتے تھے, ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بھی وہیں رہتے تھے. اس لیے فرمایا محل الانبیاء, یہ سرزمین جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور پھر اگلی بات سنیے گا, کہا کئی صحابہ اکرام جب اس میں مدفون ہیں. صحابہ اکرام نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ہجرت کی سرزمین شام کی طرف اور وہاں ہی مدفون ہوئے. اور کئی علماء اور فقہاء, یہاں وقت نہیں نام لینے کا, امام شافعی سرزمین شام سے تھے, امام ابن تیمیہ وہاں سے, امام ابن قیم وہاں سے, بلکہ میں خلاصہ کروں اور آگے چلوں اصل موضوع کی طرف. حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تاریخ دمشق کے نام سے, 80 جلدوں میں. اگر کوئی بندہ پڑھنے بیٹھے تو شاید اس کی عمر گزر جائے, لیکن اس بندے نے لکھی تاریخ دمشق 80 جلدوں میں, جس میں اس نے 14,000 ایسی شخصیات کا تذکرہ کیا. 14,000 جو صحابہ اکرام ہیں, تابعین ہیں, علماء ہیں, فقہاء ہیں, ائمہ ہیں, 14,000 ایسی شخصیات کے تذکرے, ترجمے, تاریخ, ان کے نام پتے سارے لکھے جن کا تعلق سرزمین شام سے تھا.